جب امام مسلم کا خط امام حسین کو بلانے کے لیے پہنچا تو امام حسین نے اس سفر کی تیاری کر دی اور کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ تو مکہ والوں نے آپ کو روکا اور کہا، حضرت اللہ دنیا کی حکومت اور دینی ولایت کبھی جمع نہ کرے گا۔ کوفے کے لوگ دغا باز ہیں، اور اگر آپ وہاں جانے میں دینی کی خدمت سمجھتے ہیں تو جائیں، مگر بال بچوں کو ساتھ نہ لے جائے، نہ معلوم وہاں کیا واقعہ پیش آئے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، بال بچے تو میرے سہارے ہی ہیں، اور مسلم مجھ کو بلا رہے ہیں۔ کسی کی نصیحت کام نہ آئی اور تقدیر غالب رہی، اور 3 ذی الحجہ 60 ہجری میں منگل کے دن آپ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، اور اسی دن حضرت مسلم شہید ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ کل 82 آدمی تھے، جن میں سے 70 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جب آپ کا یہ قافلہ چلا تو خود بخود مکہ شریف میں ویرانی چھا گئی، اور سب لوگ چھوٹے بڑے رو رو کر آپ سے ملتے تھے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ شہزادہ کونین حضرت فاطمہ کا نور عین حضرت امام حسین ہم سب سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کی آخری زیارت ہے۔ آپ بار بار کعبہ شریف کو مڑ مڑ کر دیکھتے اور روتے جاتے۔ آپ کوفہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ راستے میں فرزوق شاعر ملا۔ آپ نے پوچھا، اے فرزوق، تم کو کوفے کی کچھ خبر ہے؟ اس نے کہا، اے فرزند رسول، کوفیوں نے دغا کی اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ یہ خبر سن کر آپ تڑپ گئے، اور کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے چاہا کہ واپس چلے جائیں، مگر حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی جان، اب ہم بھی زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ یا خود مر جائیں گے یا مسلم بھائی کا بدلہ لیں گے۔ آپ نے فرمایا، جب تم سبھی مر جاؤ گے تو زندگی بیکار ہے، چلو جو تمہارا حال وہی ہمارا حال۔ پھر وہاں سے کوفہ کو روانہ ہوئے۔ ابن زیاد کو خفیہ پولیس نے خبر دی کہ آج امام حسین فلاں جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر ابن زیاد نے حر بن یزید کو 1000 فوجیوں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ حسین کو پکڑ لا۔ آپ مقام ہرات پر تھے، جو کوفہ سے 25 میل تھا۔ حر فوج لے کر پہنچ گئے۔ حر نے آپ کی بہت تعظیم کی اور کہا کہ حضرت، ابن زیاد نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کروں، مگر آپ کی بے ادبی سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت سے خط بھیج کر مجھ کو بلایا ہے۔ حر نے کہا، حضرت، مجھے خطوں کا کچھ معلوم نہیں، یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک اونٹنی سوار ابن زیاد کا آ پہنچا، اور ایک خط اس نے حر کو دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جس جگہ یہ حکم نامہ حر کو ملے، حسین کو وہیں پر روک لیں، اور میں مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیج رہا ہوں۔ حر نے وہ خط آپ کو دکھایا اور کہا، حضرت، بہتر یہ ہے کہ آج رات کو آپ یہاں سے چلے جائیں، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، اور مجھ پر جو گزرے گی میں دیکھ لوں گا۔ جب آپ نے یہ عجیب باتیں دیکھی تو لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا گیا، اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو میری شہادت کی جگہ ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ کو آپ نے دریائے فرات پر قیام کیا۔ حضرت زینب اور حضرت کلثوم نے فرمایا کہ بھائی جان، یہ جنگل بڑا خوفناک ہے، دل گھبرا رہا ہے، کسی اور جگہ چلیے۔ آپ نے فرمایا، بہنوں، صبر کرو، کربلا اسی جنگل کا نام ہے، اور اسی جگہ پر میری شہادت ہونی ہے، اور ہم سب کا امتحان ہونا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کربلا کے جنگل کے تمام درندے جانوروں نے قسم کھا لی کہ ہم سے اہل بیت اطہار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے امام حسین کو ایک خط بھیجا کہ آپ یزید کو خلیفہ مان لے اور اس کی بیعت کر لے، ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ نے خط پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور فرمایا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، میں باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں باطل کو تسلیم نہیں کر سکتا، اپنا سر تو کٹا دوں گا مگر باطل کے سامنے کبھی اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ ابن زیاد اس خبر سے غصے میں بھر گیا اور عمر بن سعد کو تمام لشکر کا افسر بنا کر کربلا کی طرف بھیج دیا۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کربلا میں امام حسین اور اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کیا گیا، پانی روک دیا گیا، اور کتنا بڑا لشکر
یزید نے کربلا میں بھیجا۔